آپ لوگ کو ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں بینر سلیم اور اس 1 گھنٹے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں نصر اللہ مالک صاحب ہیں, حذیفہ رحمان صاحب ہیں, فواد احمد صاحب ہیں اینڈ ندیم قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ ون لائنر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کیونکہ فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ اس سے پہلے دلائل دے رہے تھے, ابھی 10 منٹ کا وقفہ ہوا ہے اور اس کے بعد کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے. اور لاسٹ جو ہمیں کامنٹس پتہ چلے, جو لاسٹ ریمارکس پتہ چلے چیف جسٹس آف پاکستان کے, وہ یہ تھے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی وہ غلط ہے. لیٹس سی کیا فیصلے میں کیا ہوتا ہے. ندیم قریشی صاحب سیدھا میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے اور کیا آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, فیصلہ جو بھی آئے گا ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا, ہمیں سب کو ماننا ہے وہ فیصلہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس فیصلہ دیں گے یا کسی نظریہ ضرورت کو اپنائیں گے. آئین واضح کہتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو, مجلس شورا میں ہونے والی اسپیکر کی رولنگ کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور یہ رولنگ اسپیکر کی ہے, ڈپٹی اسپیکر نے صرف اجلاس کو چیئر کیا, اس پہ اسپیکر کے سائن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے سامنے آرٹیکل 95, آرٹیکل 17 جو کسی بھی منتخب رکن اسمبلی کو باؤنڈ کرتا ہے اپنی پارٹی کے ہیڈز کے ڈیسیجن کے مطابق ووٹ کرنے کا, اس کی جو وائلیشن پورے ملک میں کی جا رہی ہے. ہوٹلز میں اجلاس بلائے جا رہے ہیں اور وہ جو لوگ جو کہتے تھے جی ووٹ کو عزت دو, اور وہ دوسری جماعتوں کے منتخب اراکین کو کسی بھی طرح سے کسی دنیاوی لالچ یا کوئی پراسرار لالچ یا کوئی اور چیز کر کے اپنے ساتھ انگیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جتنے انٹلیکچوئلز اس ساری ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں, میں بڑا حیران ہوں کہ کوئی شخص بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 مجھے بطور ندیم قریشی یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ اگر میں اپنے حلقہ انتخاب سے ووٹ لے کر پارٹ آف دا اسمبلی بناؤں, مجھے فرد واحد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنے فنانس بل پہ, نو کانفیڈنس پہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کروں. اور آج یہ جمعہ بازار جو لگا ہوا ہے, یہ کی نوٹنکی سجائی ہوئی ہے پورے ملک میں, اور آئین شکنی کا الزام ہم پر لگا رہے ہیں. ہر چیز واضح ہے. کوئی شخص اب نواز شریف صاحب سے یہ پوچھنے پہ تیار نہیں ہے جی آپ تو ووٹ کو عزت دینے کا علم بلند کرتے رہے ہیں. یہ آپ دوسری جماعتوں کے اراکین کو جو اکٹھا کر کے ہوٹلز میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر اجلاس منعقد کر کے خود ساختہ اور اپنے آپ کو لگتا ہے کہ کل کے ریمارکس نہیں سنے ندیم قریشی صاحب عدالت نے کہا تھا کہ آپ چاہے باغ میں سیشن کر لیں, سیشن ہی کرنا ہے کہیں پر بھی بلا لیجئے. یہ عرفان قادر صاحب نے ابھی ٹرانسمیشن میں تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں بات بھی کی ہے. اگر آپ چاہیں گے تو ملک صاحب آپ کے لیے ریپیٹ بھی کر دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. 2 خبریں میں آپ کو دے دوں, صرف 2 خبریں میں آپ کو دے دوں, صرف 2 خبریں آپ کو دے دوں. جی, ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ریمارکس دیے ہیں, 10 منٹ کی وہاں پہ وقفہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک بات تو واضح ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آج ہی فیصلہ سنائیں گے. یہ عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. دوسری بہت بری خبر, گھٹیا خبر آپ کو دینے لگا ہوں کہ 3 روپے 50 پیسے کے اضافے کے ساتھ ڈالر اس وقت 191 روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس سے ملک کر رہا ہے, نہ آئین ہے نہ معیشت ہے. جی ملک صاحب, یہ ملک کی صورت قریشی صاحب آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. میرا سچی بات ہے, دل ہی نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ میں آرگومنٹ کروں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شاید جو آپ کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب تا حیات وزیر اعظم اسی کو مان لوں, اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آئین آپ کے لیے بنا ہے دوسروں کے لیے نہیں بنا اس کو بھی مان لوں, اور جو ضمیر فروشی کا دستور اور قانون آپ نے بنایا ہوا ہے اپنی پارٹی کے لیے وہ بھی میں آپ کا مان لوں. یہ نہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے قریشی صاحب, آپ اتنے سمجھدار, اتنے دیانتدار اور اتنے اچھے پولیٹیشین ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. چودھری سرور صاحب جب جیتے تھے پنجاب میں سینٹ کی سیٹ پہ, آپ اس وقت کتنے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ ہم نے PMLN کے ووٹ بھی لے لیے, پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی لے لیے. آپ کے بزدار صاحب چیف منسٹر بنتے گئے, آپ نے 7 اراکین اسمبلی PMLN کے اپنے ساتھ بٹھا کے, میں وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ دکھا سکتا ہوں, تصویریں چاہیں تصویریں دکھا سکتا ہوں. وزیر اعظم ان سے مل کے کتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو لات مار دی اور ہمارے پاس آ گئے ہیں. یعنی آپ کس منہ سے یا پتہ نہیں کتنے دھڑلے تھے. میری گزارش سن لیجیے, ریمارکس کو چھوڑیں جی, میں آپ سے ایک سوال کروں. ندیم قریشی صاحب, ایک MNA قتل ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں بندہ تو قتل ہو گیا ہے, سپریم کورٹ اب یہ مہربانی کرے کہ اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے, الیکشن ہونے دیں, قتل ہو گیا اس کی خیر ہے, چلیں کوئی بات نہیں, وہ ہو گیا نا, اب آگے بڑھ گئے. حضور قتل ہوا ہے, پہلے قتل والے کو ملزم کو پکڑا جائے گا, الیکشن ضروری نہیں ہے. آپ تو اس چکر میں پڑ گئے کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں, بیانیاں بیچیں کہ جی امریکہ ہماری حکومت ہٹانا چاہتا تھا,
جو ملیشیا نہ جا سکے، جو IMF کے قدموں میں بیٹھ کے، جو اسٹیٹ بینک کا گورنر نہ لگا سکے، جو سعودی عرب سے جا کے ترلے منتیں مار کے مہنگے قرضے لے کے آئے امریکہ کے حکم کے بعد، جو بائیڈن کی ٹیلی فون کال کے لیے تڑپتے رہے، مچلتے رہے، امریکہ میں لابنگ کرتے رہے کہ خدا کے لیے ہمیں کال کر دو، وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے قریشی صاحب اس قوم کو خدا کے لیے بیوقوف نہ بنائیے، یہ بیوقوف قوم نہیں ہے۔ جب آپ ووٹر کے پاس جائیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ٹویٹر کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو خدا کے لیے مت مانیٹر کیا کریں۔ یہاں پتہ ہے ٹویٹر کی پاپولیرٹی کے مطابق بس ایک جماعت ہے، میں بتانا نہیں چاہتا اس کا نام نہ لوں، اس کے 40 لاکھ فالوور ہیں فیس بک پیج کے اوپر، اور اس کے جو ویوز آتے ہیں وہ 135 137 آتے ہیں۔ یعنی آپ خود اندازہ کر لیں یہ سوشل میڈیا کی صورتحال ہوتی کیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، سمجھنے والی بات جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی، کیا آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ایک شخص قتل ہو جائے، قتل ہونے کے بعد اس کے جگہ پہ ضمنی الیکشن ہونا ہو، آپ کے بیٹا بھی میدان میں آ گیا، بیٹے کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے اور اپوزیشن پارٹی بھی آ گئی، کوئی بات نہیں، الیکشن ہونے دیں۔ حضور آپ نے وائلیشن کی ہے، ابھی آپ مجھے سنا رہے تھے کہ جی آئین کو نہیں توڑا گیا، آئین کو کیوں نہیں توڑا گیا؟ آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے، رولنگ کیا حیثیت رکھتی ہے حضور؟ قریشی صاحب قانون نہیں بن سکتا، وکیل ہیں، آپ مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں، کوئی قانون نہیں بن سکتا جو آئین کے بیسک کے خلاف ہو۔ کیا یہ قانون بن سکتا ہے سبوٹ کہ آپ جو مرضی قانون بنا دیں؟ یعنی آپ کا دل کیا، آپ نے کہا غدار ہے، مسترد کرتے ہیں ہم، یعنی ایسا مذاق۔ وہ شخص قاسم سوری جو خود اسٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا ڈپٹی اسپیکر ہے، یعنی مجھے یہ بھی یاد ہے، مجھے علی محمد خان یاد آ گیا، کسی نے کہا کیا قادر پٹیل صاحب نے خوبصورت بات لکھی تھی کہ کسی نے تراویح پڑھوانی ہو، آج کل تو فارغ بیٹھے ہیں موصوف، ان سے تراویح پڑھوا لیں۔ یعنی وہ علی محمد خان صاحب، میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، ایسے جناب روزانہ ہمارے پروگرامز میں آ کے کہا کرتے تھے سٹے پہ بیٹھا ہوا خواجہ سعد رفیق، سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا فلاں MNA خواجہ آصف۔ حضور جب قاسم سوری صاحب کو سٹے ملا تھا، ان کا ٹویٹ وہ بھی نکال کے دیکھ لیں، نصر من اللہ فتح کریم۔ وہ موصوف چونکہ مذہب بڑا اچھا بیچتے ہیں اور مذہب بیچنے کے بڑے ماہر ہیں، اس لیے وہ جو ہے ہر بات کا جناب اسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کا سٹے آرڈر مل گیا قاسم سوری کو۔ یعنی خدا کے لیے جتنی چیزیں آپ بدلتے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں بدلی۔ ہم چاہتے، میں تو کل سے پیٹ رہا ہوں خدا کے لیے، قریشی صاحب اس نے آپ کو بھی نہیں بیٹھنے دینا، جس کا نام عمران خان ہے، الیکشن ہار بھی کہ اس نے کہنا بندے لے کے اسلام آباد آ جاؤ، وہ مرتے دم تک جب تک تا حیات پرائم منسٹرشپ کی تختی اس کی گاڑی پہ نہیں لگائیں گے وہ آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس نے آپ کو بھی 2013 میں وہ الیکشن ہار گئے تھے نا، قومی اسمبلی نہیں چلنے دی، کبھی استعفے دے رہے ہیں، کبھی بات دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ آج پھر الیکشن ہارے ہیں عدم اعتماد کے ووٹوں پہ، پنجاب میں بھی ہار گئے ہیں، مرکز میں بھی ہار گئے ہیں، اور فیس کرنے کی بجائے وہاں سے جوتے اٹھا کے بھاگ گئے ہیں۔ یعنی خدا کے لیے اس ملک کو کسی قانون کے تحت چلنے دیں، کسی آئین کے تحت چلنے دیں۔ اگر یہ آئین اور قانون کے مطابق ملک نہ چلا، قریشی صاحب کل آپ MP منتخب ہو کے آئیں گے، اسپیکر کہے گا آپ غدار ہیں، میں آپ کا ووٹ آپ کو حلف نہیں لینے دیتا، کیا کریں گے آپ؟ کیا راستہ ہوگا آپ کے پاس؟ اپنی وفاداریاں بتاتے پھریں گے؟ آپ نے جنرل ریمارکس دے دیے ہوئے ہیں، اور آپ جا کے سندھ اسمبلی کے باہر، مجھے صرف ایک بات ہے، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، سندھ اسمبلی کے باہر آپ کے MPA لوگوں کی علامتی پھانسی دے رہے ہیں۔ کل ندیم قریشی کو ایسے علامتی پھانسی دی جائے ملتان کے اندر، آپ کے جذبات کیا ہوں گے مجھے بتائیے گا؟ یعنی جو آج بیج بو رہے ہیں یہ سر آپ کا کاٹیں گے کل، آپ جب آپ کی حکومت یہ تختیاں اتریں گی، جب یہ پرائم منسٹر صاحب اتریں گے، نکلیں گے گلی محلے میں جا کے، لوگ اسی طریقے سے سیاں آپ کے منہ پہ پھینکیں گے جیسے آپ لوگوں کے منہ پہ سیاں پھینکوایا کرتے تھے۔ یہ زمانہ چلا گیا ہے۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں، میں کئی روز سے کہہ رہا ہوں، حضور آپ کے پاس ممی ڈیڈی برگر کھانے والا کراؤڈ ہے، یہ لڑنے والا کراؤڈ نہیں ہے۔ جس دن یہ لوگوں کو گالیاں دے گا سرے بازار، ان کو وہ جوتے پڑیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی ان کی۔ ذرا میں کچھ آبزرویشن شیئر کر لوں ندیم قریشی صاحب، پھر آپ اس کو ضرور رسپونڈ کیجیے گا۔ جو آبزرویشنز اور جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ قومی مفاد اور عملی ممکنات کو دیکھ کر آگے بڑھا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے آج کی سماعت میں، کسی رکن اسمبلی کو عدالتی فیصلے کے بغیر غدار نہیں کہا جا سکتا، یہ اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں انتخابات ہی واحد حل ہے، کوئی اور حل کیوں نہیں ہے، یہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم نہیں بنتا، یہ اٹارنی جنرل اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اینی ویز جی، کہا یہ گیا کہ کئی ممالک میں بنتے ہیں مگر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم بنے
تو کام نہیں چلتا. دیز آر دا ریمارکس جو کہ آج ایکسچینج آف ورڈز ہوئے اس سماعت کے دوران. 10 منٹ کا وقفہ کہا گیا تھا جیسے میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتایا. فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ندیم قریشی صاحب اوور ٹو یو. جواب ہے آپ کے پاس ان تمام سوالوں کا, ان تمام مہنگائی کے معاملات کا, گورننس کا جو ملک صاحب نے بات کی. ندیم صاحب سے پہلے جی آپ بھی پوچھ لیں. جی پوچھ لیں. ندیم صاحب سے میں جواب لے لیں. جی فواد بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا جی جواب دے دیں, ایک چھوٹا سا جواب دے دیں. زبانی فرا گوگی گجر فرحت, اس کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں اور سر اس کو تو چھوڑے نا. اب کل سے سوشل میڈیا کے ہمارے جو ہے نا وہ بیچارے برخودار وہ لگے ہوئے ہیں. وہ اقبال گجر کی بہو ہے. وہ بھائی تاریخ کو مصف نہ کرو, وہ اقبال گجر کی ضرور بہو ہے, ایسے ہی بہو ہے, اور دوسری بہو ہے, پھر گھر سے بھی آگ کیا ہوئے بہو ہے کہ ان کے سلام دعا بھی نہیں ہے. لیکن چلے یہ بھی مان لیں کہ بہو ہے, گھر میں رہتی ہے, اور پہلی بہو مان لیتے ہو, چلے دوسری بہو نہیں مانتا میں, اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں میں سر گزارش میں کہتا ہوں آئیڈیل تعلقات ہیں. اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں, زبیر عمر صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر ہے. اسد عمر کے معاملات کی بھی پرفارمنس جو بری ترین تھی اس کی جواب دہی زبیر عمر صاحب دیں گے, یا زبیر عمر صاحب کے کوئی غلط کام ہوں گے اس کا جواب جو ہے وہ اسد عمر صاحب دیں گے. منٹ ملک صاحب دیں گے مجھے؟ قریشی صاحب ملک صاحب ایک صرف سیکنڈ مجھے فنش دے دیجئے گا آپ کی اجازت سے. ایک صرف سیکنڈ چاہیے آپ کی اجازت سے. کلے بیچارے کہہ رہے ہیں سارے رل کے یار. سر تسی آپ بھی اننے سوال کھڑے کر دیتے ہیں, ہون کہندے ہوئے کلے کہہ لیتا, تسی کلے ہی کافی ہونا دے واسطے. جی جلدی بولے فواد صاحب جلدی. فنش آپ مجھے اجازت دینی ہے؟ نہیں میں یہ شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے 4:42 16 فروری 2021 کو, کہتے ہیں سینٹ میں پنجاب سے خواتین کی اکلوتی نشست پر پی ٹی آئی ڈاکٹر زرکا کو پہلے ہی ٹکٹ جاری کر چکی ہے. ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, پچھلے کئی سالوں سے جماعت میں ایکٹیو ہیں. انہوں نے سینٹ کے لیے کاغذات جمع کرائے جو ان کا حق ہے. وہ پارٹی کی کورنگ امیدوار ہیں. تنقید سے پہلے حقائق جان لیں. نیچے وہ کہتے ہیں وہ ایک انٹرپرینور ہیں, اپنا بزنس کرتی ہیں. ہمیں خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے, ان پر بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے. پارٹی کے ہر عہدیدار ممبر کا حق ہے کہ وہ اپنے کاغذات جمع کرائے. اس میں خاتون اول پر تنقید کرنا, ان پہ بیجا اس معاملے میں لانا درست نہیں. یہ شہباز گل صاحب نے کہا تھا, ان کے ٹویٹر پہ موجود ہے, ہمارے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہے جو ہم نے خود بھی ٹویٹ کر دیا, یعنی کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اب فرا گوگی گجر کو کوئی جانے نہ جانے, شہباز گل ضرور جانتے ہیں. اب آپ کی طرف ہے بنش, اب جیسے آپ کریں, ہم تو بیٹھے ہوئے آپ کی بات سنیں گے. بس اب آپ سب نے تسلی سے قریشی صاحب کو سننا ہے. ان کی پرفارمنس تو کوئی ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو ادھر آپ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا, میری سمپتیز ہے قریشی صاحب کے ساتھ. قریشی صاحب اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے, آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ کا دل کرتا ہے بولیے, ہم آپ کو سنیں گے. دیکھیے ایک تو میں نصر اللہ ملک صاحب کو اور باقی فواد صاحب کو کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ پانی پئیں, یقیناً آپ لوگوں کا روزہ ہوگا, لیکن آپ کا ہائی بلڈ پریشر اور آپ کے جذبات کا یہ بہتا ہوا سمندر اور آپ کا لفظوں کی یہ گولہ باری, یہ مجھے احساس دلا رہی ہے. مجھے نہیں لگتا میں نیوز پہ بیٹھا ہوں. میں پچھلے کوئی 1-1.5 ماہ سے پڑوسی ملک کے چینلز پہ بھی بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. ہمارا یہاں تو بڑا پیارا اور بڑا مہذب ماحول ہے, لیکن کچھ ریفلیکشن مجھے غصے کی ویسی ہی محسوس ہو رہی ہے. جیسے وہاں کے جرنلسٹ کو بڑا غصہ ہے عمران خان پہ, تو مجھے یہاں بھی وہ غصہ محسوس ہو رہا ہے. ایک تو بڑی ملک صاحب نے کہ جی بڑی سیاہیاں پھینکی جائیں گی, علامتی پھانسیاں دی جائیں گی. مجھے بڑا اچھا لگتا اگر احمد رضا قصوری پر پھینک دیں جانے والی سیاہی کا بھی ملک صاحب ذکر کرتے. اگر ڈاکٹر شیرف کا نیازی بزرگ سیاستدان تھے, ان کے ساتھ لاہور میں بال روڈ پر جو حشر ہوا اور 500 لوگ, تھوڑی سی تاریخ درست کر دوں. ڈاکٹر شیرف کا نیازی صاحب آمریت کا ساتھ دے رہے تھے, ان کو وکلاء نے پکڑ کے مارا, ہم ان کی خاطر کھڑے ہو گئے, وکلاء سے گالیاں کھائیں. ہم نے احمد علی قصوری پہ اوپر سیاہی پھینکی گئی, ہم نے اس کو غلط اقدام قرار دیا. آج بھی کوئی بندہ اگر کسی کے بندے کے منہ پہ سیاہی پھینکے گا وہ غلط کام ہوگا. لیکن میں نے کہا یہ بنیاد مت رکھیں, مت پھانسیاں دیں سندھ اسمبلی کے بعد لوگوں کو, پھر اب لوگوں کو روک نہیں سکیں گے. لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی آپ کے اوپر منہ پہ سیاہی پھینک رہا ہوگا, ہم اس کو روکیں گے, ہم کہیں گے یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن خدا کے لیے یہ چلن آپ نے کیا تھا. آپ نے فارمر پرائم منسٹر کو جوتا پڑوایا تھا ایک مدرسے کے اندر. آپ نے وزیر داخلہ کو اس کے منہ پہ جناب اپنے سیاہی پھینکوائی تھی. آپ نے وزیر خارجہ کو مروایا تھا, اس کو گولی وزیر داخلہ کو گولی مروائی تھی آپ نے. لندن میں ہر روز ایک بندہ چلا جاتا ہے یا اٹھ کے کھڑتا ہے, میرے پیسوں سے ہی گھر بنا ہوا ہے, تیرے باپ کے پیسوں سے بنا ہوا ہے. جو کام عدالتوں کا عدالتیں کریں, جو کام قانون کا قانون کریں. آپ تو جو پیسے باہر سے لانے تھے, کسی شخص کو جرمانہ ہوا تھا, وہ بھی آپ نے اٹھا کے جمع کروا دیا تھا اس کے جرمانے کے کھاتے میں. یہ دیکھیں, یہ نہ کریں یہ چیزیں. میں تو درخواست کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں نفرت پیدا کرتی ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی کے کارکن آپس میں دوست اور بھائی تھے, آپ نے لڑا دیے ہیں.
حضور لڑانے والے کو اگر آپ نہیں روکیں گے وہ لڑائی کراتا رہے گا. چلے ذرا سن لے قریشی صاحب کو. جی قریشی صاحب سمجھ آئیے کوئی بات؟ ایک تو میں ذاتی طور پہ ملک صاحب کا بڑا موتقد ہوں, مجھے پیار بھی ان سے بہت ہے, اور میرا ایک پرسنالٹی کا پرابلم ہے, میں جس سے پیار کرتا ہوں میں اس سے ڈیبیٹ کر نہیں سکتا, لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں ملک صاحب کو اپنا بھی دکھڑا سناؤں, کیونکہ میں کسی ڈرائنگ روم کی پولیٹکس کی پیداوار نہیں ہوں, میں نے گلی کوچوں میں پولیٹکس کی ہے. میں یہ تاریخ کو جب مست کرتے ہیں نا بیٹھ کے اپنی ذاتی کسی اب ذاتی رنج کے لیے یا ذاتی غصے کے لیے یا ذاتی پسند کے لیے, تو جیسا عام پاکستانی بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں 88 سے لے کے 2002 تک جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہا, کسی ایک اسمبلی کو پورا نہیں ہونے دیا گیا. وہ کون لوگ تھے جو بینظیر بھٹو کی کریکٹر کے حوالے سے ہیلی کاپٹر سے اشتہارات گروایا کرتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو اس کو اسمبلی میں کہتے تھے یلو کیب ٹیکسی؟ کون کہا کرتا تھا اس کو؟ وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے میں تو ماڈل ٹاؤن میں لیکن یہ باتیں نہ کرے ملک صاحب. اب سنیں میں نے 15 منٹ آپ کی گفتگو سنی, میں نے 15 منٹ سنی بات آپ کی. قریشی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بولیے. لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نجم سیٹھی کو چڑیا آج کل بڑی مشہور ہے, اسے شیخ رشید صاحب کا آج ہم بیان جاری کریں. اب آپ قریشی کہیں کہ شیخ رشید نے بے نظیر کے بارے میں جو بات کہے تھے وہ انتہائی کے عہدہ تھے, اور شیخ رشید صاحب کے عہدہ شخص ہے. اینکرنگ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں, سن لو انہوں نے, خدا دا واسطہ جی سن لو. جی بولے قریشی صاحب. دیکھیں نا جی, آپ ہوسٹ ہونے کی لبرٹی لیں گے اور گیسٹ کو نہیں بولنے دیں گے, یہ بھی آزادی رائے کے خلاف ایک بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے 35 سال کی چارج شیٹ لگا دی, مطلب آپ نے اس دور میں اگر احمد رضا قصوری کے ساتھ کچھ ہوا یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوا کسی مدرسے میں, تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تو نہیں تھی. خدا را اتنے ظلم نہ کرے, مقافات عمل بھی کوئی چیز ہے. اگر میں کسی پہ سیاہی پھینکوں گا ملک صاحب, مجھے بھی سیاہی برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہ سارے بیج آج سے 30 سال پہلے بوئے گئے تھے. قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے. سپریم کورٹ میں ججز پر جب حملہ کیا گیا اور سارے سپریم کورٹ کے ججز جا کے اپنے چیمبرز میں چھپ گئے اور باہر پاکستان کے جھنڈے بلند ہوتے رہے, کسی شخص نے بات نہیں کی, کسی شخص نے معافی مانگی آج تک کہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ, جسٹس قیوم کو ہدایات دینے کی ویڈیوز وائرل ہوئی, کسی نے معافی مانگی کس قوم سے؟ آپ نے سارے بھاشن ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں. بالکل میں محمد ندیم قریشی رکن اسمبلی منتخب ہوں عمران خان کے نام پر 25 کروڑ روپے لے کر میرا نواز شریف کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں بنتا. میں وطن ہوں. اگر آپ کہتے ہیں میرے ساتھ لوگوں نے ناشتہ کیا پرسوں سیچرڈے کو. ایک منٹ سر, ایک منٹ. اس وقت نواز شریف کی حکومت نہیں ہے, اس وقت تو ٹیکنیکلی آپ کی بھی حکومت نہیں ہے, لیکن سر جو آپ نے کیا صادق سنجرانی کو ووٹ دینے کا حق بنتا تھا. سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں جس کے لیے سپریم کورٹ بیٹھی ہے, باقی ساری کیسز چھوڑ کے 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے, 5 دنوں سے ملک کے اندر انتظامی ایک خلا ہے, آئینی بحران ہے, اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں سر؟ معاشی بحران 192-91 پہ ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے, اور جو نسوہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا قریشی صاحب, شاید آپ اس کو اور انداز میں دیکھ رہے ہیں. اگر ادر وے اراؤنڈ آپ دیکھیں, نسوہ ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی آپ کی بھی تحفظ کی بات کر رہے ہیں. اگر آج یہ راستہ الاؤ کر دیا گیا تو کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی یہ کام کریں گی. اگر آپ آئین کو اس طریقے سے سبوتاز کر دیں, بلڈوز کر دیں اسمبلی کی کارروائی کو, یہ سب آپ کی آئینی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں. جی 2 منٹ لے لیں, جی 2 منٹ, یہ ٹائمر آن ہے سر, 2 منٹ آپ کو کوئی نہیں انٹرپٹ کرے گا. پاکستان کا میں ملک صاحب سے بھی بڑی عاجزی کے ساتھ, آپ کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پورا پاکستان میری بات سن رہا ہے, میں خود بڑی تکلیف میں ہوں. میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں, پاکستان میرا عشق ہے. کیسے ہو سکتا ہے پاکستان تباہ ہو, پاکستان میں قیاس ہو, پاکستان کا آدمی اذیت میں ہو, ہم خوش ہوں؟ پاکستان کا آئین ڈیموکریٹکلی پارلیمنٹ کو 5 سال کا ٹائم دیتا ہے. ابھی ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 5 سے 6 ماہ کے بعد نئے انتخاب ہونے جا رہے تھے. کون سی ایسی قیامت آ گئی یار؟ کووڈ آیا, پوری دنیا لاک ڈاؤن تھی, پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے, کہاں تھی اپوزیشن؟ 370 یہ لگا انڈیا میں, کشمیر انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا, کہاں تھی اپوزیشن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنتے رہے, پوری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی رہی, کہاں تھی اپوزیشن؟ یہ کیوں نہیں کھٹے ہوئے کشمیر پہ, یہ کیوں نہیں کھٹے ہوئے کووڈ پہ, یہ کیوں نہیں کھٹے ہوئے پارلیمان پہ؟ ایسی کون سی وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ علیم خان کل تک ATM تھا, آج علیم خان دودھ کا دھلا ہو گیا. جہانگیر ترین کل تک پاکستان کا مجرم تھا, اس نے سارا دھرنا لانچ کیا, اس نے پوری پارلیمنٹ. قریشی صاحب 2 منٹ آپ کے اوپر ہو گئے, آئین کیوں توڑا؟ اور یہ علیم خان کے بارے میں یہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں سر, یہ تو آپ اس کا جواب دیں کہ انکار کرنے تک آپ کے ساتھ تھے, آج غدار ہو گئے, اس کا تو جواب آپ کو دینا ہے سر.
آپ انویسٹیگیٹ کریں, اراکین اسمبلی کو بلائیں, میرے ساتھ بٹھائیں. پارلیمانی کمیٹی میں ایک شخص کہہ رہا ہے عمران خان کو آج سے 15 روز پہلے کہ میرے 3 بچے ہیں, میرے تینوں بچوں کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. آپ نے نبی پاک کا جھنڈا اٹھایا ہے. عمران خان میں زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. لودھرا سے ایک رکن اسمبلی ہے, کل وہ جا کر حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ گیا. کون سی قیامت آ گئی؟ جو شخص اپنے بچوں کی قسم دے رہا ہے. میں آپ کا رمضان کے مہینے میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی. مجھے بھی بڑی تکلیف ہے سارے حالات کی. ٹھیک ہے, اچھا ایک منٹ ذرا ملک صاحب کی بات سن لیں پھر حذیفہ. مجھے اجازت دیں. جی جی قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت کسی فارنر سے, فارن نیشنل سے, کسی فارن کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی, فنڈنگ نہیں لے سکتی. یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں نے نہیں بنایا تھا, پاکستان کی لا بکس پہ اویلیبل ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں, اس پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس پہ بہت سے انڈین نیشنلز بھی ہیں اور ڈفرینٹ یو ایس نیشنلز بھی ہیں اور ڈفرینٹ نیشنلز بھی اور فرمز بھی ہیں, کارپوریشنز ہیں وہ بھی فنڈنگ کر رہی ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے خلاف, اور یہ ساری تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں. جب یہ قانون بنایا گیا تھا اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوں گے. برطانیہ میں بھی ایسا قانون موجود ہے, امریکہ میں بھی ایسا قانون موجود ہے, اور امریکہ میں غالباً یہ آپ کا لاڈلا چینل ہے قریشی صاحب, لیبر پارٹی ابھی تک یہ ایلیگیشن فیس کر رہی ہے. یہ کوئی سب آپ کا لاڈلا چینل ہے, اور میرے نہایت ہی محترم ارشد شریف صاحب کا عرض کر رہا ہوں ایسی کون سی وجہ تھی جناب میرا سر وہ بھی قانون کو ہی کوٹ کر رہے تھے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو تو غدار آج تک کسی نے کہا, آپ کو تو الیکشن لڑنے سے کسی نے منع نہیں کیا. آپ کی مخالف جماعت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کا فارن فنڈنگ کیس ہے, آپ کو الیکشن نہیں لڑیں گے, ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. آپ کی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں کسی نے کہا کہ بھئی چلیں جی آپ الیکشن جو لڑ رہے ہیں قریشی صاحب, ندیم قریشی صاحب, آپ تو فارن فنڈنگ والی پارٹی سے, آپ کو ہم نہیں لڑنے دیتے. یہ ماحول آپ بنا رہے ہیں حضور. اس بیانیے سے نکل جائیں, خدا کے لیے یہ بیانیہ جھوٹا بیانیہ نہ چلائیں, الیکشن لڑیں, جیت کے پھر آ جائیں. آپ اینالسٹ ہیں, آپ کو دونوں باتیں رکھنی ہے قوم کے سامنے, ٹھیک ہے. فی الوقت ویسے میں کلپ چلوانا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پہ چلے ذرا, خوش ہوگا, لیکن باقی لوگ اس میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں گے. میں آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے جس کا پورا کیریئر نیٹڈ کلین ہے, اس طرح کا تبصرہ نہیں میرا دل مانتا کہ آپ اس طرح کا تبصرہ کریں. میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے سیٹرڈے کو صبح میرے ساتھ بریک فاسٹ کیا اور شام کو وہ حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس میں چلا گیا, اس سے تو پوچھیں بھئی آپ 3.5 سال یعنی 6 منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ, آپ اپنے گزارش سنیے گا ذرا. آپ کے خلاف ایک تو پہلی بات یہ ہے کوئی فلور کراسنگ کر کے ووٹ ڈالنے نہیں گیا. 176 اراکین اپنی نیشنل اسمبلی آپ کے اتحادی تھے, آپ سے الگ ہو گئے. آپ کی پارٹی کا ایک ووٹر بھی عدم اعتماد والے دن اس وقت ایوان کے اندر موجود نہیں تھا. پہلی کلیئرنس. دوسری سن لیں, آپ ایم کیو کے پاس پاؤں پکڑ رہے تھے, ان کو محب وطن قرار دے رہے تھے. آپ کہتے خدا کے لیے میری حکومت بچا لو. پرائم منسٹر بھاگتے بھاگتے شلوار پکڑ کے کراچی پہنچ گئے تھے, جو کسی کی فاتحہ پہ نہیں جاتے, جو سعادت سنجرانی صاحب کی عزیز کی فوتدگی پہ ان کو اپنے کمرے میں بلا کے فاتح خانی کیا کرتے تھے. منتیں کی آپ نے جہانگیر خان ترین کے پاس کس کس کو بھیجا, میں نام دے سکتا ہوں. عبدالعلیم خان صاحب کی کیسے پاؤں پکڑے گئے, سارے نام منظر عام پر آ جائیں گے. جب وہ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اور اس انکار کر دیا گیا آپ کو, آپ نے کہا غدار ہے. حضور یہ جب آپ کے ساتھ ہوں تو اس وقت آپ کے ساتھی, جب آپ کے ساتھ اتحادی الگ ہو جائیں, اتحادی غدار ہو جائیں, کچھ خدا کا خوف کریں. یہ غداری والا سرٹیفکیٹ جیب میں ڈالیں, الیکشن لڑیں بس. ملک صاحب ہم نے کچھ اور کہہ لیں غدار کے بجائے, غدار اس کو کہا جو ماسٹر اپنا غدار کہہ لیں, آپ ملک کے غدار. سر آپ نے ندیم قریشی صاحب, آپ نے پوری اپوزیشن کو غدار کہا. ایک منٹ قریشی صاحب, کیا وزیر اعظم اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے, کیا وزیر اعظم اپنی اپوزیشن کو, اپنے پارلیمان کے ممبران کو غدار کہہ سکتا ہے؟ قریشی صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. قریشی صاحب آج ہم بات ختم ہوتے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا. آپ سچے ہوئے میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. چلیں میرا چیلنج آج ایک جملے میں آپ سے. وزیر اعظم خط لہرا رہے تھے. ملک صاحب یہ جرنلزم میری گزارش سنیں, میں نہیں بڑا چیلنج میرا, بہت بڑا چیلنج میرا قریشی صاحب آپ کے لیے. وزیر اعظم صاحب خط لہرا رہے تھے, وزیر اعظم بین الاقوامی سازش کی باتیں کر رہے تھے. وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ان کو غیر ملکی طاقتیں میری حکومت ہٹانا چاہتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کی ہیں یا نہیں کی, جی قریشی صاحب جواب پتہ ہے آپ کو کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اچھا دو چیزیں عرض کر دو. نہ اتحادیوں کو معلوم تھا اس وقت تک کیا صورتحال ہے,
آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریزنس کو، اس میں موجود ہونے والی ہیئرنگ کو، اس میں موجود ہونے والے اس میمو کو کس طرح سے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، جس کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی مانتی ہے، جس اسٹیبلشمنٹ سے 10 پردہ بھی امداد مانگ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی منتیں کر رہے ہیں۔ سر میرے سوال کا جواب دے دیتا کہ آج فیصلہ کر لیں ہم میں سے صحیح ٹریک پہ کون ہے۔ سر گزارش سن لیں۔ اچھا ملک صاحب سن لیں، ملک صاحب سن لیں، زیادتی ہو جائے گی قریشی صاحب کے ساتھ، سن لیں جی قریشی صاحب۔ ایک تو ملک صاحب، ایک تو نا دیکھیں میں نے آپ سے دو چیزیں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میری بات کو آن ایئر جانے دیں۔ آپ نہ یہ ظلم کریں، یہ ذاتی پسند میں اور ذاتی نفرت میں آپ جیسے کوئی نفرت نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ کیا اس کے بعد آپ اپنے اتحادیوں سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ سر نہیں، آپ پنجاب کیبنٹ کے 6 وزراء کو بلائیں اپنے ساتھ، ان میں سے 3 وزراء ایسے تھے جو چیف منسٹر ہاؤس میں جن کا بسیرا تھا، جو 24 گھنٹے وہی براجمان تھے، ان سے پوچھیں سر میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دے سر، باقی باتیں ہم ختم کرتے ہیں، آپ کی بات مان لوں گا ساری، باقی ساری آپ کی باتیں مان لی، ساری آپ کی کوئی صاحب نے ساری باتیں آپ کی مانتا ہوں۔ ایک بات کا جواب دے دیں، جب جس دن آپ نے بیانیہ پکڑا کہ یہ اتحادی اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ مولانا فضل الرحمان یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت میری حکومت ہٹانا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ اتحادیوں کے پاس گئے منتیں کرنے یا نہیں گئے، یہ بتا دیں قوم کو واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک عرض کر دوں، خالد مقبول صدیقی کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا عمران خان میرے پاس آئے، انہوں نے عدم اعتماد کی بات مجھ سے نہیں کی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ کا خوف ہے، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، سر میری بات کا جواب دیں کہ آپ نے ان سے ووٹ مانگے یا نہیں مانگے؟ میں آپ سے سر وہ کہہ رہے نہیں مانگے نا، آن ایئر ریکارڈ دے رہے ہیں۔ خدا کا نام لے، کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ چنے کھانے گئے تھے ان کے پاس؟ اچھا دیکھیں نا، اب آپ اپنی من منشا کی رائے قائم کریں گے، اس کے بعد میرے پاس سر جی خدا آپ سے میں توقع کرتا ہوں، آج بہادر آدمی ہیں، آپ ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ دیں گے ہاں ووٹ مانگنے گئے تھے، نہیں ملے ہم نے قرار دے دیا۔ چلے دیکھیں سر، آپ کا سورس آف انفارمیشن مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ابھی بلا لیں، ابھی پران میں بلا لیں، کل آپ کو بلا رہے تھے سالے کو سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ بیٹھے ہیں سر، نہیں ملک صاحب ایسے نہیں، نہ میں کل آپ کو ایم کے کے ساتھ بٹھا دوں؟ میری پنجاب کیبنٹ کی سابقہ کیبنٹ کے 6 وزیر بیٹھے ہیں۔ سر آپ 1 گھنٹے کا ٹائم دیں، 1 گھنٹے کا ٹائم دیں، میں آپ سے بات کروں گا ان کے سامنے۔ ایم کو آپ کے ساتھ بٹھاتا ہوں میں۔ آپ میرے 6 وزیر بٹھائیں، جو 6 وزیر آج سے 7 روزے پہلے تک پنجاب کے ہر ڈیسیجن میکنگ پوزیشن کا حصہ تھے۔ ایسا کون سا انقلاب آیا جی؟ ایسی کون سی خامی نکل آئی؟ اور جس شخص کے بھائی کی شادی میں عثمان بزدار گولی لگتے بچا، یار وہ شخص کو، اس شخص کو آپ نے مینیج کر لیا۔ آپ ان کو کہتے ہیں یہ بڑے ڈیموکریسی کے مامے ہیں۔ سر کوئی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، فلور کراسنگ والے کو گولی مار دیں، آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں۔ میرا سوال سمپل سا ہے آئین پاکستان کے حوالے سے، میرا سوال اتنا سا ہے کہ جن کو آپ غدار کہہ رہے تھے ان سے ووٹ مانگنے اگر آپ نہیں گئے، کسی پی ٹی آئی کو رہنما کو لا کے بٹھا دیں، میں ایم کے ایم اور کاف لیگ کو آپ کے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ ہم کس سے ووٹ مانگتے رہے، اس وقت تک مانگتے رہے جب ہم نے انکار کیا تو کہا غیر ملکی سازش ہے۔ ملک صاحب یہ اوپن ڈیبیٹ پچھلے 1 ویک سے ہوئی ہے، لوگوں کو ٹریپ کیا گیا، لوگوں کو ڈیفرنٹ لالچز دیا گئے، آپ کے سامنے کہا جاتا تھا لوگ ہمارے اچھا 1 منٹ گائز، 1 منٹ ٹکٹ کو کیا ہوا جی؟ ندیم قریشی صاحب 1 منٹ، مجھے 1 منٹ دیجئے قریشی صاحب 1 منٹ۔ اگر ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے تو یقین جانیے عمران خان، جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی آف ایئر، اب آن ایئر بول دیتی ہوں، عمران خان اس ملک کا نہیں اس خطے کا بہت پاورفل لیڈر بن جاتا اگر راتوں رات جو سندھ ہاؤس میں لوگ تھے ان کو کسی طرح عمران خان منا لیتا۔ عمران خان اس ملک کا نہیں اس خطے کا بہت ہی پاورفل لیڈر بن جاتا اگر وہ تحریک عدم اعتماد کو فیس کرتا، اس دن اپنے نمبر پورے کرتا اور اپوزیشن کو نمبر گیم پہ مارتا، کچھ بھی کرتا، مگر آئین نہیں توڑتا۔ سر یہ جو آئین توڑا گیا ہے، جس مدے پہ آپ آ نہیں رہے ہیں، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب آپ کوئی کوشچن پٹ اپ کرنا چاہیے؟ قریشی صاحب بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں اور ظاہر آئین موجود ہے تو آپ اسمبلی میں آتے ہیں، آئین موجود ہے تو ہم یہاں سامنے بیٹھ کر بول رہے ہیں۔ ایک شخص وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ آصف زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، اس نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ابالش کر دیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے مسلسل اسی کا ہی دفاع کر رہے ہیں۔ حذیفہ رحمان غدار نہیں بول سکتا۔ دیکھیں نا اب نصر ملک صاحب نے مجھے غدار کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نہیں بول سکتے، آپ نے آپ کا یہ آئینی حق، آپ نے اچھا حذیفہ مجھے اپڈیٹ دیں،
اپڈیٹ دیں کہ آپ کے پاس خبریں کیا آ رہی ہیں, سپریم کورٹ سے خبریں کیا آ رہی ہیں, ذرا تھوڑی دیر بریدر دیں ندیم قریشی صاحب کو. سنا ہے کہ کوئی سیکیورٹی ایکسٹرا بلائی گئی ہے, سپریم کورٹ نے 10 منٹ کی بریک کی تھی اور سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر جلد واپس آ رہے ہیں 102 منٹ میں, اور سپریم کورٹ نے اضافی نفری طلب کر لی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہا گیا رجسٹرار آفس کی طرف سے کہ ایف سی, ایلیٹ اور رینجرز کی بھاری نفری سپریم کورٹ کے باہر تعینات کی جائے. تو میرے خیال سے اگلی چند منٹوں میں یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا, لیکن ہمیں فیصلہ میں آپ کو آئینہ پڑھ کے سناؤں, اپنا آئین پڑھ کے سناؤں. قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے مطابق بینر سلیم, فواد احمد اور حذیفہ رحمان ملک میں غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ کو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور قریشی صاحب اس کو انڈورس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, قریشی صاحب ہمارے ساؤتھ پنجاب سے کم از کم. سر معاف کر دیں قریشی صاحب کو, آج معاف کر دیں سر, ابھی رولنگ آنے والی ہے. بس کوئی بھی دیکھیں نا, نیشنل پولیٹیشین عمران خان کے اس اقدام کو اگر انڈورس کرتے ہیں تو یہ کوسچن مارک ہے بہت بڑا. صحیح. جی فواد صاحب, چند لمحات رہ گئے ہیں, فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. لیٹس گیٹ انٹو دی بگر ڈیبیٹ جس کے لیے ہم یہ ساری ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ دیکھیں اب تو صورتحال واضح ہو گئی ہے نا کہ اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں کروں گا, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ایک بات واضح ہے کہ رولنگ غلط ہے. سوال یہ ہے آگے کیا کرنا ہے. اب آگے نظریہ ضرورت جو کہ بقول عرفان قادر صاحب کے کہ نظریہ ضرورت کو ہم نے جو ہے وہ ایک دھبا بنا دیا ہے. حالانکہ نظریہ ضرورت اسلام کے اندر بھی ہے, نظریہ ضرورت قانون کے اندر بھی موجود ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہو کوئی قوم کو آگے کی طرف لے کر کس طریقے سے چلنا ہے, بحران سے کیسے نکلنا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں نظریہ ضرورت کا استعمال انتہائی غلط ہوتا رہا, لہٰذا ہم نظریہ ضرورت کو آج ایک گالی سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ قاسم میں نے ایک ٹویٹ آپ کو شیئر کیا تھا, وہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ہمارے اسد کیسر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ کافی کارساز ہے. سورہ نساء کی ایک آیت انہوں نے پوسٹ کی ہے. تو اب وہ پتہ نہیں کس سے چشم پوشی کی التجا کر رہے ہیں, کس سے چشم پوشی کی درخواست کر رہے ہیں, اور کس کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. جس طریقے سے اسلام اور دین اور قانون کا استعمال جو ہے اس حکومت نے کیا ہے نا, تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کس سے کیا مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد ان کی پریس کانفرنس آ جائے کہ وہ کہیں کہ جی میرے پر بڑا دباؤ تھا. جس طریقے سے مزاری صاحب کا ہم نے دیکھا, درد دل کے ساتھ ایک بات کو جو ہم کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں, مجھے تو آج لگ رہا ہے نیوٹرل کروانا بھی زیادتی ہے. ویسے وہ نیوٹرل نہ ہوئے ہوتے. ابھی آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے بنی گالا سے نیوٹرل ہو گئے. نہیں میرا خیال اس لیے تو یہ سارا گند مچا ہوا ہے نا جی, ورنہ یہ قاسم سوری صاحب ایسے دے کے بھاگ کے فوج جو سب للکارتے ہوئے باہر نکل جاتے, وہ میرے خیال میں نہ ہوتے نا تو یہ آج اتنے دن کم از کم یہ اس بحران کا شکار نہ ہوتے. یہ بنی گالا سے دوڑیں لگنی تھی, سیدھی وہاں پہنچنا تھا, کسی اور نے بھی وہاں پہنچنا جانا تھا, اور پھر ان کہنا تھا جی کہ ہم نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یقین مانے میں میرے خیال میں ہے دکھ والی بات, لیکن حل شاید مجھے تو یہی نظر آتا ہے. جی ویسے میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں. دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ظاہر ہے جب کوئی ریمارکس مکمل کر لیں, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. میں اس میں 102 منٹ مجھے دیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آج ریمارکس دی ہیں وہ ظاہر ہے عدالتی ریمارکس اور عدالتی فیصلہ وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, اس میں بات کر سکتے ہیں. بالکل اہم بات تو یہ ہے کہ جس نے کہا کہ ہم ملکی مفاد دیکھ کر فیصلہ کریں گے. میرے خیال سے ملکی مفاد دیکھ کر فیصلہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نے کرنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا کام آئین و قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. اور انصاف کے مطابق بات یہی ہے جو نصرہ ملک صاحب فرما رہے ہیں, جو ہم عرض کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب نے کہا کہ اس رولنگ کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے اور آپ نے اتوار والی پوزیشن پہ لے کر جانا ہے اور اسی اسمبلی کو بحال کر کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دوبارہ آغاز کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی خبریں آ رہی ہیں, ہمارے کافی سارے سینئر جرنلسٹ دوست ٹویٹ کر رہے ہیں جو اس ہیئرنگ کے اندر موجود تھے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس ہیئرنگ کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے اور نظریہ ضرورت کا کہیں حل نکال لیتی ہے تو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے. اچھا سر, سپریم کورٹ سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں, پھر میں ندیم قریشی صاحب آپ کے پاس آپ کی بٹ لینے کے لیے آتی ہوں. ہمیں ہمارے رپورٹر اویس نے جوائن کیا. اویس السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اویس, ابھی سپریم کورٹ میں کہاں تک کارروائی پہنچی ہے, کیا دلائل مکمل ہو گئے ہیں, فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں آج جب صبح بینچ کی جانب سے سماعت شروع ہوئی تو جو فریقین تھے ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد, کیونکہ اٹارنی جنرل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ انہیں آج جب فریقین کے دلائل مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ایک موقع دیا جائے. وہ کچھ ایسے دلائل دینا چاہتے ہیں کہ ان کا ہو سکتا ہے یہ آخری کیس ہو تاکہ عوام ان کو برے الفاظ میں یاد نہ کرے. اس حوالے سے ابھی اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ جاری ہیں. اٹارنی جنرل کے دلائل ختم ہونے کے بعد ریبیٹل ہوگا جس میں درخواست گزار کے جو وکیل ہیں فاروق احسن نائک وہ الجواب دیں گے. اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سیو ہونے جو فیصلہ ہے عدالت کی جانب سے محفوظ کر لیا جائے گا
कुछ ही देर में या तो अदालत की स्वादीद है कि वो आज ही फैसला सुना दे या फैसला महफूज होने के बाद। लेकिन चीफ जस्टिस की जाने चाहिए आज फैसला सुनाएंगे इस हवाले से। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो सिक्योरिटी है, उस हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की इजाफी पुलिस की तलब कर ली गई है। सिक्योरिटी फोरम जो है वो इस वक्त यहाँ पर सूरत का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो इंतजामिया के जाने से इस्लामाबाद में दफा नाफिज की गई थी, जब दाखिल होने के लिए काम किया गया था। ठीक है अवैस, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन भी है, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं अवैस अभी यही बता रहे हैं कि अभी दलाइल जारी हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब अपने दलाइल देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि शायद ही मेरा आखिरी केस हो तो अवाम मुझे बुरे अल्फाज में याद रखे, सो मैं मज़ीद कुछ दलाइल देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उसके बाद एज़ पर आवर रिपोर्टर एक रिबटल होगा, जवाब दर जवाब होगा, उसके बाद फिर फैसला महफूज किया जाएगा और फिर देखते हैं कि वो फैसला आज सुनाया जाता है, शॉर्ट ऑर्डर की सूरत में आता है कि किस तरह से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस। मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त दोबारा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, सुबह भी की थी, अभी दोबारा कर रही हैं। आपको ज़रा सुनवाते हैं, ज़रा सुनवाइए जी। थी आइन के बरक्स थी और इसी वजह से आज अटॉर्नी जनरल जिन्होंने इस रूलिंग की हुकूमत की और इमरान खान की असेंबली को डिसॉल्व करने की रूलिंग को दिफा करना था, वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस रूलिंग को जज हजरात के सामने, बेंच के सामने ये कहकर कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को दिफा नहीं कर सकता, अदालत से चले गए हैं। वो तमाम कराए के तर्जुमान, वो तमाम जो कराए के तर्जुमान यहाँ दिन रात बैठे इस रूलिंग को डिफेंड कर रहे थे, इमरान खान जो इस रूलिंग को डिफेंड कर रहे थे, उनके मुंह पर आज उनके अपने अटॉर्नी जनरल के बयान ने तमाचा मारा है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि आज पाकिस्तान का आइन सुर्खरू होने जा रहा है। इमरान खान के अपने अटॉर्नी जनरल, हुकूमत के अपने अटॉर्नी जनरल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से इनकार कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि अटॉर्नी जनरल ये जानते हैं कि इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर से जो आइन पर हमला कराया 3 अप्रैल को, जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कराई वो रूलिंग देकर, वो गैर आइनी, गैर कानूनी थी, वो आइन के बरक्स थी। और कोई आइन डिप्टी स्पीकर को ये इजाज़त नहीं देता था। जिस वक़्त मोशन वोटिंग के लिए पेश हुआ था, जिस वक़्त मोशन पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के लिए ले हुआ था, और जिस दिन ये वोटिंग होनी थी उस दिन डिप्टी स्पीकर ये इख्तियार नहीं रखता था कि वो ये रूलिंग देकर मुस्तरद कराए। ये बात की तायीद आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं, जिन्होंने हुकूमती इस इक़दाम का, जो जमहूरियत के लिबास में आमराना इक़दाम था, उसको डिफेंड करना था, आज अदालत से ये कहकर चले गए हैं। तो कौम को मुबारक हो, और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह, जैसे मैंने कहा था कि 22 करोड़ अवाम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना है, जहां पाकिस्तान का आइन जो 5 दिन से मुअत्तल है, सस्पेंडेड है, वो पाकिस्तान की आवाम को दोबारा उसकी बहाली होनी है। और ये अटॉर्नी जनरल का बयान उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने 3 अप्रैल को आइन के ऊपर हमला किया, और जिसकी सरबराही इमरान खान साहब। जी जनाब, तर्जुमान PMLN मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, और जो बड़ी चीज़ जो मरियम औरंगजेब ने की वो एक तरह से सेलिब्रेशन ही थी, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि ये जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने खुद इनके मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया, ये कह करके कि ये जो रूलिंग है वो इसका दिफा करने से इनकार करते हैं, और बकौल मरियम औरंगजेब साहिबा के अटॉर्नी जनरल ये कह करके अदालत से बाहर चले गए हैं। हुज़ैफ़ा, ये तो वो सिचुएशन वो याद है आपको पनामा, जैसे ये फैसला आने से पहले ही, हतमी फैसला आने से पहले सेलिब्रेशन मोड में थी, ऑपोजिशन ने तो अपनी जीत की अनाउंसमेंट कर दी कि उन्होंने कहा कि भाई जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ही उनकी मौक़िफ़ की तायद कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस रूलिंग को दिफा नहीं कर सकता। कौम को उन्होंने मुबारकबाद दे दी है कि ये महंगी तो नहीं पड़ जाएगी इनको, ये मुबारकबाद देना। हुज़ैफ़ा जी जी, मेरे ख्याल में जो मुतवक्को रूलिंग है वो ये लोगों को गुमान कैसी आ सकती है जिस पे वो बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले। अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उनको डिप्टी स्पीकर ने गद्दार कहा है वो वापस हो जाए।
اگر ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یہ جو کہا گیا کہ آپ غدار ہیں، آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتے، یہ رولنگ بیک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نا سپریم کورٹ کہے گی کہ عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے، اب نئے انتخابات کی طرف ملک جا چکا ہے، اب نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی یہ بھی جیت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں جی حذیفہ؟ ہاں، یہ بالکل ملک صاحب بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو 5-1 کا بیگیج لے کر اپوزیشن انتخابات میں جاتی تو اس کا irreparable انہیں لاس ہونا تھا۔ نصرت ملک صاحب کی جس گفتگو کو بہت سارے ہمارے دوست یا ہم آپ کی سمجھیں کہ جذباتی بات تھی، یہ بیسیکلی عوام کی پلس کی بات تھی۔ کل جو انہوں نے بات کی غدار غدار کا آپ نے گلی گلی میں نعرہ بلند کروا دیا، تو اگر یہ رولنگ واپس ہو جاتی ہے 5-1 کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں اور پھر عام انتخابات کی بات ہوتی ہے، میں پھر سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے۔ کم از کم اس کے بعد اپوزیشن جو دعویٰ کرتی ہے کہ عمران نے مہنگائی کی، بدعنوانی کی، کرپشن کی، بیڈ گورننس تھی، بزدار رجیم تھا، فرح گوگی سکینڈل تھا، اس کے بعد اگر انہیں فیئر اینڈ لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے اور انتخابات میں جاتے ہیں تو اپوزیشن کے لیے موجودہ حالات میں بہت ہی ون ون پوزیشن ہوگی۔ اور ایک اور میں بات کروں کہ مریم اورنگزیب ہماری بہن ہے، میرے خیال سے انہوں نے گفتگو میں تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ کیا، جلد بازی نا، کیونکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اس رولنگ کا دفاع نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہے۔ انہوں نے آج وہ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگ منٹس دے رہے ہیں عدالت کو، اگر عدالت کہے تو نیشنل سیکورٹی کونسل کو میٹنگ منٹس پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کو میں تیار ہوں، اور عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ قومی مفاد اور عملی ممکنات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ تو ظاہر ہے اب انہوں نے میرے خیال سے اپوزیشن لیڈر کو جو بلایا ہے، سماعت ہم نہیں دیکھ پا رہے، میرے خیال سے اپوزیشن لیڈر سے سپریم کورٹ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ بالکل پوری اپوزیشن کا نمائندہ جو لیجیٹیمیٹ نمائندہ اس وقت اسمبلی میں یا جو اسمبلی آن گوئنگ اسمبلی ہے، اس میں وہ شہباز شریف ہی ہے نا، قائد حزب اختلاف ڈالر کی پرائس کی بھی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے عدالت کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں، فنش ہو سکتا ہے جی ان سے جو پوچھا گیا ہے، ان سے ابھی جو میرے پاس ٹکر آئے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں اسمبلی کی بحالی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کورٹ یہ سوچتی ہو یا یہ فیصلہ دینا چاہتی ہو کہ اگر اپوزیشن راضی ہو جائے کہ نئے انتخابات کی طرف جائیں تو ہم اسپیکر کی رولنگ کو سیٹ اسائڈ کر کے نئے انتخابات کا جو ہے وہ جو اعلان ہوا ہے اس کے اوپر چلے جائیں، اسمبلی کو یعنی کہ تحلیل کرنے کا یہاں پر فیصلہ دے دیں یا اس طرف کوئی چیز لے جائیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے جو ابھی میرے پاس ٹکرز ہیں ان کے مطابق شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں اسمبلی کی بحالی چاہتا ہوں۔ اب مزید اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے، اور کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے میں لائیو دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں تاکہ پوری قوم جو ہے وہ اس کو سب سے پہلے سن لے کے اندر وہ کیا رہا ہے۔ ندیم قریشی اٹارنی جنرل صاحب کا یہ حذیفہ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جی مکمل کر لیں فواد۔ دیکھیں جی کچھ ٹکرز آئے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو شہباز شریف صاحب کے، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرف چلے جائیں۔ انہوں نے کہا میں عام آدمی ہوں، قانونی بات نہیں کروں گا۔ شہباز شریف عدالت کے سامنے پیش ہونا اعزاز ہے، رولنگ ختم ہونے پر تحریک عدم اعتماد بحال ہو جائے گی۔ اسپیکر کی رولنگ کالعدم ہو تو اسمبلی کی تحلیل از خود ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا اس وقت کا جو پوائنٹ ہے وہ قطعاً اس وقت یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ اسمبلی تحلیل کر کے جو ہے وہ عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اور اسپیکر کی رولنگ سیٹ اسائڈ سے تحلیل کروا لیں، جو ہم نظریہ ضرورت قرار دے رہے تھے۔ جی جسٹس مندوخیل صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نتائج سے فرق نہیں پڑتا، جہاں پر ایک طرف یہ کہا گیا کہ قومی مفاد اور عملی ممکنات کو دیکھ کر آگے بڑھا جائے گا، وہاں پر ایک دوسری اوپینین بھی آئی ہے اور وہ جسٹس قادر مندوخیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں نتائج سے فرق نہیں پڑتا، تو لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے یونانیمس ڈیسیژن۔ دیکھیں بنش اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے، قوم کا مفاد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر لا قانونیت ہو، قوم کا مفاد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ملک میں کوئی آئین موجود ہو، قوم کا مفاد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد اپنی مرضی سے کھڑے ہو کر، یہ کہا ہے جسٹس قادر مندوخیل صاحب نے۔ جی مکمل کر لے فواد۔ نہیں اس سے آگے کی بات سنیں نا بنش، میری ایک صرف ایک مجھے میری بات کا جواب دیں۔ کل کو میں جاتے ہوئے کسی کو سڑک پر قانون کی پابندی کرنے سے انکار کر دوں کہ جاؤ میں نہیں کرتا۔ آئین اور قانون کی پابندی اس ملک کے لیے، یہ ملک اگر چلانا ہے، اس ملک کے اندر قوم کو یکجا رکھنا ہے، لوگوں کو آپس میں جڑے رکھنا ہے، لوگوں کو کسی جو ہے وہ لا قانونیت سے بچانا ہے، تو آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ ملک کا مفاد اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں۔ اسپیکر کی رولنگ تو ایک آمرانہ
بلکہ بدترین آمرانہ ایک رویہ تھا کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہو گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ. تو یہ تو ملک کا مفاد ہی اس میں ہے. ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے, نئے انتخابات کی طرف بھی آپ نے اگر جانا ہے تو اس آئین کے تحت ہی جانا ہے. اس آئین کا معاملہ پہلے آپ حل کریں گے, اس آئین کے معاملے کو آپ پہلے جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کریں گے. جو اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جو اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے دن دہاڑے اسمبلی میں بیٹھ کے, اس کو جب تک آپ سیٹ اسائڈ نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ آگے نہیں چلے گا. اور جیسے یہ سیٹ اسائڈ ہوگا خود بخود اسمبلی بحال ہو جائے گی, عدم اعتماد کی تحریک ویلڈ ہو جائے گی, جس کے اوپر پھر ووٹنگ ہوگی اور پھر آگے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلے. ابھی جسٹس صاحب, چیف جسٹس صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 191 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. معیشت کی حالت کیا ہو گئی ہے آپ دیکھیں نا. اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس فیصلے کو آپ آگے لے کر جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے اس وقت کہ آپ جو ہے وہ اسمبلی بحال کریں. اس سارے معاملے کو جو ہے وہ آپ کول ڈاؤن کریں اور پھر ملک جو ہے وہ ایک نئے دور کے اندر داخل ہو کہ جہاں پر لوگ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کم از کم تیار ہوں. کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اپنے 3.5 سال میں کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں, سوائے اس کے کہ جب ان کو زبردستی کہا گیا کہ فیٹ اف کے اوپر ان لوگوں کو بھی بٹھاؤ, یہ بھی اتنے ہی پاکستانی جتنے آپ ہیں. تو عمران خان صاحب تو مہاتما ہے نا, وہ اگر 90 بہادرآباد پہنچے تھے تو وہ یہ سوچ کر پہنچے تھے کہ چونکہ مہاتما آ گئے لہٰذا سب یہاں پر یہ کہیں گے کہ واہ جی مہاتما آپ تشریف لے آئے لہٰذا ہم آپ کو ہی ووٹ دیں گے. لیکن سیاست میں اس طریقے سے نہیں ہوتا. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر معاملات چلتے ہیں. صرف آپ کی مردی منشا اور آپ کی جو ہے وہ ہیروئزم کے اوپر معاملات نہیں چلتے. اس سے بڑے بڑے ہیرو دنیا کے اندر آئے ہوں گے. یوکرائن کا بھی جو آپ کا اس وقت جو سربراہ ہے وہ بھی ایک فلمی ہیرو تھا, اور آپ دیکھیں یوکرائن کی کیا حالت اس وقت ہے. پارلیمنٹ کو عدم اعتماد پر ووٹ کرنے دیا جائے. بڑی خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں, شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں اپیرنٹلی نیشنل اسمبلی کے, جو کہ فی الحال ابھی نہیں ہے لیکن اینی ویز ہی واز دی اپوزیشن لیڈر, اور وہ روسٹرم پر موجود ہے, اپنی بات کر رہے ہیں, عدالت کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کرنے دیا جائے. ندیم قریشی صاحب, مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس, شہباز شریف صاحب کا یہ بیان, آپ ٹھیک ہے؟ قریشی صاحب, ندیم قریشی صاحب کو آواز نہیں آ رہی, پلیز ان کو کنیکٹ کیجئے. جی حذیفہ رحمان صاحب, یہ جو دو بیانات جس طرح سے آج حذیفہ رحمان جس طرح سے آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی بحالی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہو, کیونکہ ان سے یہ پوچھا گیا. اس کی کتنی امپلیکیشنز ہیں, کتنا امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی جس طرح انہوں نے ان پرسن جو ہے اپوزیشن لیڈر کو روسٹم پر بلایا, شہباز شریف صاحب کو جو آن گوئنگ اسمبلی ہے اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ, کہ سپریم کورٹ کو درمیانی راستہ نکالنا چاہتی ہے. یہ بات طے ہو گئی اور سپریم کورٹ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے وہ بات کرنا چاہتی ہے. اب میاں شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا اور انہوں نے واضح کہا کہ جب ہم پرانی اسمبلی کی بحالی چاہتے ہیں, تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید شہباز شریف صاحب اگر کوئی کوشن دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی تجویز بھی دے سکتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگلی فیصلہ کر دیں گے. اب صورتحال انتہائی پیچیدہ پیدا ہو گئی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بالکل اسٹیٹ اوے ریفیوز کیا ہے. اٹ مینس کہ پچھلے 3 دن سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ اپوزیشن کے صف اول کے رہنماؤں کو بلا کر, تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلا کر باقاعدہ راولپنڈی میں کہا گیا کہ بھی آپ لوگ عام انتخابات کا, ایک ہیڈ لائن بریک لیتے ہیں, پھر واپس انشاءاللہ تعالی ٹرانسمیشن کو ریزیوم کرتے ہیں.